یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی۔ ایمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب دیکھ لیں، یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ، طلحہ و زبیر، اللہ ورسز، لیکن عزت نہیں کم کی، کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی ہے۔ سلف کا فام لو جی، عمار ابن یاسر کا فام لے لو۔ اور لو سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو، معاویہ کی پارٹی کو، اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ ظالم کا لفظ موجود ہے، دکھاؤ جی، اے لو دیکھ لو، اور دکھائیے۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے، جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی، زبیر یاد ہے نا، حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا، تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے، اور ان کا میں بھول گیا تھا۔ ظالم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا، اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے، ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے۔ یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حاکم میں موجود ہے، مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضائل صحابہ میں، کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا، اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا، اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا۔ ہاں، لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمرو بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا۔ یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا امہ بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منسوب کر دیا کہ جی امہ بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے، پہلے حضرت علی کو بلایا گیا، پھر حضرت معاویہ کو بلایا گیا، حضرت معاویہ باہر نکلے، انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا، اور علی نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا۔ کہانی بنائی نے خواباں جدوں حدیث عمار نہیں پتا انہوں نے، باقی حدیثیں نہیں پتا، کہانیاں وچ پوری انہوں نے اپنے سارے کے سارا مقدمہ گاندیوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی یہ حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی تسی مروایا ہے سرکار، بنو امیہ نہیں مروایا ہے۔ بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا ہے، پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے۔ بینیفیشری ہوئے ہیں نا، بنو امیہ بینیفیشری ہوئے ہیں نا۔ اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے، کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے ہوئے ہیں، اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پل رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے۔ یار یہ کتابیں ان کی ہیں، یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے، اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنگے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے، اور اپنے گھر کی خبر لو،
تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی، اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول، فری PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں، اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں۔ اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے، تنقید بیان کرتے رہے، تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا۔ اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد، اور حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے، نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا، یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، اور نہ یہ شہید ہوتا۔ تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے، نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے جی حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی ہے۔ بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا، پھکی سی ہے الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا۔ پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی، ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، یہ تو وہابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا داڑھ تھلے ہوں۔ اور کچھ عرصے سے یہ لوگ میری دشمنی میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ حنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے، لیکن میں نے انہوں گاٹیاں تو پھاڑ لیا آگے۔ ملا علی قاری ہائے 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 صدقے رحمہ اللہ، یہ سارے وابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقہ، اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے۔ اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی، پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے، اور تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو، بلکہ سور نہیں سوراں دے سور۔ ہاں تو ملا علی قاری لکھتے ہیں، کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں، اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے، جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا اسے چھوڑ دیتے۔ پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی، اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی، یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے۔ کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا۔ ہاں نمبر 4 حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے۔ اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ۔ پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ ہاں اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے۔ اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لعن دان نہ کریں، ہاں لعنت نہ بھیجیں، مانے کہ سب کچھ کیا ہے۔ اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی، پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے۔
وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا، تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھیں، لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا. ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے. ہاں، ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے، وابی. ہاں جی، وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 80 کے وہ حروف ابجد، بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے، بعض جگہ 80. وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں، یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے. یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ. آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں. تو سرکار پھر رک جاؤ، ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے. امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے. انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی، اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے، بنو امیہ کے خلاف، اہل شام کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف. اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. تو یہی بات میں نے کی تھی، اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ، تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے. کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی اشرف قادری صاحب، مراڑیاں، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد. مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے. میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا، وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے. ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے، انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو، یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا، تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ منہ میں ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی. اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے. اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا، کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چبھتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ، اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا، اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا. ابھی میں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ میں کتنا یہ ٹاپک اس کو ایڈریس کر چکا ہوں، لیکن یہ 2-3 سال کے بعد نکلا ہے نا باہر، اور بجائے آ کے توحید کا کام کرے، ناسبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا نا، ٹھیک ہے. تو اور یہ جی وہ ان کا علمی لیول دیکھیں، بالکل وہی باتیں جو بریلوین کے خلاف کرتے تھے. او جی گھر میں 2 بڑے لڑ پڑے تو بچوں کا کام نہیں ہے. او قرآن حدیث بیان کر. ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. کہ ہمارا دادا یہ تھا تو ہمارا پردادا یہ تھا. اور ماموں پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو سٹامپ پیپر کے اوپر، تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے، آپس میں نہ لڑو.
اور ٹیکسٹ کو فالو کرو. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے, یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ خوارج کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. حضرت علی کی پارٹی تھی. تینوں جنگوں کے بارے میں, جمل, صفین, نہروان, دیکھ لیں, میں نے حدیثیں بتا دی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے, 187 احادیث اور آثار ہیں, پڑھیں, خود پڑھ کے دیکھ لو, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے. جی مودودی کو خیال آیا خلافت و ملوکیت لکھنے کا, اور خیال آ گیا اس کو پمفلٹ لکھنے کا. حافظ صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا, کریکٹ نمبر دیتا ہے, کیا وہ احادیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا. مرزا محمد علی جیلمی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے, 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے, امام نے, محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا. آپ ان تمام احادیث کو صحابہ, تابعین, ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں, مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. کسی محدث نے کیوں لکھا؟ محدث نے لکھا تو انہوں پتہ نہیں سی نا, تو انہوں تے بخاری مسلم دا بھی خالی نہ ہی پتا سی. اور دوسرا, کس محدث نے کتاب لکھی ہے نماز محمدی تکبیر تحریمہ سے سلام تک؟ زبیر علی زئی صاحب نے. دسو کسی حال تک کسی محدث نے اس ٹائٹل سے کوئی چیز لکھی ہے؟ کس محدث نے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کو زہر آلود بکری جب پیش کی گئی, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے اسے کھا کے, حضور نے بھی زبان پہ رکھی لیکن پھر اگل دی, مرزانہ طور پر وہ بوٹی بول پڑی. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ قتل نہ ہوتے. کس محدث نے اس حدیث سے علم غیب کا رزلٹ نکالا ہے؟ وابیو تمہارے علاوہ. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی, کہتے ہیں نہیں اتنا عرصہ حضور کو پتہ نہیں چلا جب تک کہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی. کس محدث نے حدیث افک اما عائشہ پہ تہمت لگنے والی حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا وابیوں سے پہلے؟ تو کہیں گے نہیں جی یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی, جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ تو ہم بیان کریں گے چاہے کسی نے بیان نہ کیتا. تو سرکار جنگ جمل, صفین, نہروان پہ بھی تو حدیثیں موجود تھی, اور اس سے جو رزلٹ نکل رہے تھے وہ ہم کیوں نہ بیان کریں؟ آیا نا داڑ تھلے ہونا, علمی بات کرو. خود سارے کام تم لوگ کر رہے ہوتے ہو, ہمیں بلیم کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر. اور جس کا دل کرتا ہے کچھ عرصے بعد ایک نیا چوہا چھوڑ کے تے انہوں بے عزت کرانا سے پیش چھڑ دینے. وہ میں تے کہہ تسی ابن تیمیہ انہوں بھی لے آؤ نا, وہ دے نال بھی یہی کچھ ہوئے گی. ہاں ہو گئی, بلکہ ہر چیز تسی دھوکھے نال پیش کی تھی, ہر چیز غلط پیش کی. ہم نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو لکھ کے نا آپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے. عربی میں بھی لکھا ہے, اردو میں بھی لکھا ہے, ہندی میں بھی, انگلش میں بھی, بنگلہ زبان کے اندر بھی. الحمدللہ جائیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. 200 احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے, اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہے ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے محدثین کی تحکیم لگائی ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی, شیخ شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, ارشاد اللہ اثری صاحب, اور باقی محدثین کی باقاعدہ میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے. اور یہ 200 کے قریب احادیث ہے. 72 کا میں نے ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت کی وجہ سے لیا. غدیر خم کا جو 33 نمبر ہے اس پہ 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں, تو یہ پڑھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں, 14 صدیوں میں کسی نے نہیں یہ جمع کیا, تو پھر تو اس کا تو مطلب ہے یہ وہ کارنامہ ہے جو تمہارا کوئی ابا نہیں کر سکا. اس کو تو کریڈٹ کے طور پر پیش کرو نا, 14 صدیوں میں نہیں کسی نے کیا. جب فتنہ 14 صدیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ باد بھی تو نعرہ نہیں لگایا تھا. ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے, زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں. تو جب آپ یہ نعرے لگاؤ گے خلافت راشدہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ باد, تو سرکار یہ پمفلٹ بھی پھر باہر نکلیں گے نا. آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا نا. ہاں جدو کام پہندا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا دیتا ہے. یہ پمفلٹ آپ ضرور پڑھیں. ڈاک میں
الحمدللہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم فری تقسیم کر چکے ہیں. کلرڈ پرنٹنگ ہے, حدیث کے ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں, حدیث کے الفاظ بلیک کلر میں. صرف ڈاک کا TCS کا 300 روپے آپ بھیجیں. ہمارا موبائل نمبر 032159000162 صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. رابطہ کریں. صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں, میرے 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ, 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. صرف 300 TCS کا آپ نے خرچہ دینا ہے. اور جتنے یہاں 150 200 300 لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں, سب کو ہم ایک سیٹ فری دیتے ہیں. الحمدللہ یہ پڑھیں, اس کے بعد بتائیں کہ ہاں جی اس میں جو حدیث ہے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا, اس نے غلط نکالا. وہ آپ حدیث خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس میں سے نکل رہا ہے. تو ایک ایک چیز میں نے اس میں کھول کر بیان کی ہے. تو لہٰذا یہ جو اس نے جھوٹے الزامات لگائے میرے اوپر اور جان بوجھ کے مجھے اس اعتبار سے ونریبل کرنے کی کوشش کی کہ میں کو گستاخی کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو ابھار رہا ہوں اس حوالے سے, وہ میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا. آندہ بھی تم لوگ بولو گے نا, جتنا اپنے ماموں کا دفاع کرو گے میں اتنا احادیث بیان کروں گا. اور بےمان اتنے ہیں, کہتا ہے میں اپنی زبان کھولوں گا. میں نے جو آگے بولا ہے کہ جو حدیث میں آیا ہوا ہے وہ کاٹ دیا, زبان کھولوں گا. زبان کیا, میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے. اس پمفلٹ میں سینکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا, ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے, آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. ہاں اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے؟ اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دی ہوئی ہے. امام بخاری اور مسلم نے سینکڑوں جگہ پہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوا. ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ لکھا ہے. ٹھیک ہے, کوئی فتویٰ نہیں لگتا, بے شک نہ مانے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں, ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے. ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام. لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا. وہ ہم آپ کو بتائیں گے. کھولے مسند امام احمد میں کئی احادیث ہیں, 4 تو کرٹیکل احادیث ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے, انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا. پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اسپیسیفک اس حدیث کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا. اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا. یار ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے. عمر بن عاص انہیں آگے بتا رہے ہیں, بس باطل تعویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا. پھر مولا علی کو جب پتا چلا انہوں نے کیا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. یہ کون سی کہانیاں کروا رہے ہو؟ اور محدث اعظم سعودیہ عرب میں اہل حدیث کے امام, اس دور کے امام بخاری شیخ ناصر الدین البانی, انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر جو عربی نمبرنگ کے مطابق ہے ابن حجر اسقلانی کا رد کیا کہ یہ بڑی مشکل تعویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی کہ اصحاب شجرہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے, جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں فرما دینا اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی. انہوں نے کہا یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ابو الغادیہ کے بارے میں؟ اور اس کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا, محدث اعظم کو, شیخ البانی کو. البانی کے بغیر سعودیہ کے پورے چینل کے اوپر چلتا ہے البانی, صحیح الالبانی. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا, البانی نے اس حدیث کو حسن کہا, البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا. اس وقت نہیں ان کو خیال آتا. تو باقاعدہ طور پر شیخ البانی نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے کیسے یہ جان چھڑا سکتے ہیں. الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں, لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں, جس ملوکیت کے, ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع. بس صرف یہ وجہ ہے. اس دفاع کے اندر آ کے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے. کیوں نیوٹرل ہوتے بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا.
تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو، اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہم جاہل مر جاتے؟ اچھا جی، پھر ان صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا۔ ہاں، اس زمانے میں اگر معاملہ ایمبیگوس تھا، بعد میں تو کلیئر ہو گیا نا۔ اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے۔ جی، عبداللہ ابن عمر کو قتل بنو امیہ نے کروایا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی۔ عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں، سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے۔ اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجموع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو، سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی۔ بعد میں تو افسوس کرتے تھے۔ اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا، انہیں تو سمجھ آ گئی نا۔ اور دوسرا یہ ایک صحابی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی، وہ ابو بکرہ، ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد، ایک ابو بکرہ صحابی۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں، تو ابو بکرہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول۔ اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنمی ہے، قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے۔ اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا، ہاں، جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے نا، مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے، لیکن نیوٹرل تھے۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو، حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا۔ تو اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ جو بخاری کی حدیث، او بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کرے، لسانیت کی بنیاد کے اوپر۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، جو قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی۔ اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے، تو ابو بکرہ نے یہ رزلٹ کیسے نکال لیا؟ بھئی حضرت علی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے، اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکرہ کے پیچھے جا کے چھپیں؟ آپ سنیں پھر اس ابو بکرہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیٹا بتاتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں بس اتنا ہی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ، لیکن اس حدیث کا جو شان ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند احمد میں۔ پہلے میں یہ حدیث میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اتنا حصہ کہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے،
پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی. تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے. وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی. یعنی حضرت عمر تک معاملات سیدھے رہیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے, اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے. واقعہ کربلا جی صلح حسن ہوئی ہے, اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے, انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی, اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا, الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یارا. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں. اس حدیث کے کچھ طرق جو ہیں مسند احمد میں موجود ہیں اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں, وہی ابی بکرہ جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا, ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر, اور زیاد ہمیں لے کر گیا. عبید اللہ ابن زیاد خبیث, وہ جو بخاری میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی کے اس نے سر میں وہ چھڑی ماری تھی, جہاں پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام. اس کا باپ بھی خبیث تھا, زیاد, وہ حضرت معاویہ کا گورنر تھا. وہ انہیں لے کر گیا, وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ ابو بکرہ جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو. انہوں نے پکڑ کے یہی حدیث سنا دی, ہاں, کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے, اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو, اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں, بادشاہت میں, وہی کیسر و کسریٰ کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا. تو اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے, مسند احمد کے الفاظ ہے, حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے, اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی. جو اے ایسی سانو کہندے نے نا کہ تانوں اے حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن. اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. یہ وہی ہے جسے حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا یہ کہہ کے کہ زمانے جاہلیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا, اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے. اور اس پہ پھر ابو بکرہ, اچھا وہ ابو بکرہ کا بھائی بھی بنتا ہے نا, یہ زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرہ کا بھی بھائی لگتا ہے رشتے میں, تو اسی لیے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا. اور پھر ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے تھے بخاری مسلم میں کہ تک کو تھوڑے پرانے کے کم پایا ہے. انہوں نے کہا جی اسی تو حضور کو سنے ہیں کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہے, اس پہ جنت حرام ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے, کدھر کدھر چینیں جوڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے جی پھر وہ اس کو, یہ تو بھائی تھا وہ گردن سے پکڑ کے نکالا ورنہ گردن ہی لینی سی. وہ باہر گیا, پھر وہ ان کو دوبارہ دربار میں لے کے آئے کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ وہاں پہ آگے گپ شپ کرنی تھی. دوبارہ حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سناؤ, انہیں پھر وہی حدیث سنائی. تیسری بار بھی 3 بار ہوا یہ, تیسری بار بھی انہیں حدیث سنائی. تو بس 2 دفعہ تو حضرت معاویہ نے سن لیا, تیسری دفعہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا خلافت کے بعد ملوکیت ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ہم پھر بادشاہ ہونے پہ ہی راضی ہیں. بجائے یہ کہ وہ اس پہ استغفار کرتے کہ یہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی اس تے ہی خوش ہاں, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں, یہ وہ ابو بکرہ ہے جن کی یہ حدیثیں پیش کیا کرتے تھے, عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بنو امیہ نے خود کیا کیا ہے. اور پھر ایسا زہریلا ہے, یہ کہتا تو اپنے آپ کو سید ہے, یہ توصیف
اور اس میں کہہ رہا ہے کہ تو اگر حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتا نا تو نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. دیکھو کیسی انالوجی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا ہے. ہاں, براما سٹوری میں جسے تسی پڑھاندے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کر چڑھیا. عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا. صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا ہی نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے. وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, اللہ کے بندو, تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر, رومنز اور پرشینز, تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی, چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون رضی اللہ عنہ.